بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. کون ہے یہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں اور معاذ اللہ آپ کی شان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے ہم بہت کافی ہیں. تو ایک جگہ ارشاد فرمایا آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا، اور دوسری جگہ فرمایا کہ آپ کی شان میں معاذ اللہ گستاخی کرنے والے، ان سے بچانے کے لیے، انہیں روکنے کے لیے اور ان کا سد باب کرنے کے لیے ہم اکیلے کافی ہیں، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذمہ داری ہر طرح کی اللہ جل شانہ نے خود لی ہے. لیکن اس کے بعد ہم پر جو بات واجب ہے کہ آپ کی شان و عظمت اس کو جانیں، اس کو سمجھیں، اس کے متعلق جد و جہد اور محنت کریں، جس طرح اپنے دنیاوی کاموں کے لیے محنت کرتے اور تھک ہار جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اس شان و عظمت کو سمجھنے کے بعد آپ کے دین کے لیے جو کچھ کر سکیں وہ ضرور کر گزریں. کیوں کہ اس کا فائدہ ہمیں ہوگا. عرش والا بھی بے نیاز ہے اور مدینے والے، انہیں بھی اللہ نے ہم تمام سے بے نیاز کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو شان ہے، آپ کی جو عظمت ہے، آپ کے جو مناقب ہیں، آپ کے جو فضائل ہیں، آپ کی جو بلندیاں ہیں، آپ کی جو خصوصیتیں ہیں، آپ کی جو صفات طیبہ ہیں، وہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ان کو بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ساری زندگی کوئی کرتا رہے نہ بیان کر سکتا ہے، اور جو بیان کیا ہے نہ اس کا حق ادا کر سکتا ہے. لیکن اس مختصر سے وقت میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان و عظمت، آپ کے مناقب، آپ کے فضائل، اس کے متعلق 3 احادیث صرف سنتے ہیں اور ان میں جو کچھ بیان ہوا ہے اسے اختصار کے ساتھ سمجھنے کی اور دل دماغ میں انشاءاللہ راسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. امام احمد اپنی کتاب المسند میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطیت 70,000 من امتی يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر قلوبهم على قلب رجل واحد فاستززت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000 أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان، جو مقام، جو مرتبہ اور جو بے انتہا عظمت عطا فرمائی ہے، اس کا فائدہ آپ کو تو ہے ہی ہے، اللہ نے ساتھ ان امتیوں کو بھی شریک کر لیا ہے۔ یعنی جب آپ کے فضائل و مناقب پڑھیں، سمجھیں، سنیں تو اس کا فائدہ بھی ہمیں ہے۔ کیوں کہ آپ کا مقام و مرتبہ تو وہ وہی رہے گا، سننے والا سنے نہ سنے، مانے یا انکار کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ دیا گیا ہے۔ کیا دیا گیا ہے؟ کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اور یہ کس وجہ سے دیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ اس امت کو یہ فضیلت کیسے حاصل ہوئی؟ ان سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، ان سے حساب ہی نہیں ہوگا، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو فرمایا یہ جو 70,000 بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، یہ کیسے ہوں گے؟ فرمایا ان کے چہرے اس دن 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ 14ویں کی رات ہو اور جس طرح چاند چمکتا اور روشن کرتا ہے، ان 70,000 میں سے ہر ایک کے چہرے اسی طرح چمک رہے ہوں۔ اب یہ کچھ چھوٹی معمولی بات ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اپنی امت کے ساتھ تعلق، پیار، محبت اور چاہت دیکھیے۔ فرمایا، اور اس سے پہلے ارشاد فرمایا یہ جو 70,000 ہیں جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، ان 70,000 کے دل سارے کے سارے ایسے ہوں گے گویا ایک آدمی کے دل ہوتے ہیں، صفائی میں، ستھرائی میں، نیکی میں، تقوی میں، اور اللہ رب العالمین کی خشیت میں، اللہ رب العالمین کے خوف میں۔ فرمایا کہ جب اللہ جل شانہ نے مجھے یہ عطا فرمایا تو میں نے اپنے رب سے درخواست کی کہ اللہ 70,000 تھوڑے ہیں، ان کو اور زیادہ کر دیجیے۔ اب یہاں دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ کیا میری آل ان میں شامل ہے، میری اولاد شامل ہے، میرے گھرانے کے فلاں فلاں کو داخل کر دیجیے، نہیں، ساری امت کے لیے کہا۔ میں نے عرض کیا اللہ اور زیادہ کیجیے۔ تو جس سے مانگا وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ ہے کہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب رزق بھی دیتا ہے تو بغیر حساب کے دیتا ہے، اور مانگنے والے محمد کریم ہوں اور جن سے مانگا ہو رب العالمین ہو تو کیا عطا فرمائیں گے؟ فرمایا میرے رب نے میری درخواست کو قبول کرتے ہوئے فرمایا پہلے تو صرف 70,000 تھے، اب ہر ایک کے ساتھ 70,000 بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اب ہر ایک کے ساتھ 70,000۔
تو کتنی تعداد بن جائے گی؟ 49,70,000. 50 لاکھ سے 30,000 کم بنے گی. تو اتنے کون ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے؟ کس وجہ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے، اور ان کی خاصیت احادیث میں بیان کی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی موقع ہوا تو انہیں بھی انشاءاللہ دیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے متعلق ایک اور حدیث مبارک میں بتلایا کہ میرے رب نے مجھے وہ چیزیں عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی، کسی رسول کو عنایت نہیں کی گئی ہیں. امام بخاری حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت خمسا لم يعطهن احد قبلی نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ارشاد فرمایا کہ مجھے 5 وہ چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، کسی نبی کو نہیں دی گئی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں نبی بھی ایسا عطا فرمایا اور انہیں وہ کچھ دیا نہ اس جیسا نبی کسی امت کو ملا، اور جو ہمارے نبی کو ملا اس جیسی کوئی چیزیں بھی انبیاء اور رسولوں کو. بولیے تو پھر اطاعت کس کی کرنی چاہیے؟ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ پھر امام کسے ماننا چاہیے؟ پھر بات کس کی بات پر عمل کرنا چاہیے؟ پھر اپنے اور رسول کے درمیان کسی اور کو کھڑا کرنے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ کسی اور کو تراش کے سجانے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ اللہ نے جب نبی ایسا دیا کہ ان جیسا نبی اور رسول کوئی نہیں، تو کسی امتی کو اٹھا کے درمیان میں رکھ لو کہ نبی تک تب ہی پہنچیں گے جب اس امتی کی بات سے گزر کر پہنچیں گے. تو اس نے نبی کے مقام و مرتبہ کو پہچانا، جانا اور سمجھا نہیں ہے. اسی لیے جو غیر مشروط اور بغیر کسی کنڈیشن کے اطاعت اور فرما برداری ہے وہ اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ارشاد فرمایا مجھے 5 وہ چیزیں عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی ہیں. کیا چیزیں ہیں وہ؟ پہلی چیز فرمایا اللہ رب العالمین نے رعب اور خوف کے ساتھ میری 1 مہینہ کے مسافت کے برابر مدد فرمائی ہے. اور مراد کیا ہے کہ مجھ میں اور دشمن میں 1 ماہ کا فاصلہ ہوتا ہے، اتنی دور ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کے دل میں میرا رعب ڈال دیتا ہے. 1 مہینے کا فاصلہ ہے تو دشمن کے دل میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رعب ڈالا جاتا ہے. اور دشمن اس کی ہزیمت اور ناکامی کی ابتدا اس وقت نہیں ہوتی جب جنگ شروع ہوتی ہے، بلکہ ناکامی کی ابتدا تب ہوتی ہے جب ابھی فاصلہ 1 مہینے کا ہوتا ہے. اور یہاں علماء امت نے اور بالخصوص محدثین نے تفصیلی بحث کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ خاصیت
اللہ نے جہاں اپنے رسول کو عطا فرمائی وہیں یہ خاصیت نبی کے امتیوں کو بھی عطا فرمائی ہے. لیکن کب تک ہے یہ؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ اکبر. کب تک ہے؟ ہمیں گنہگاروں کو یہ خاصیت حاصل. فرمایا اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا. اور اس کے علاوہ اور بڑی ادلہ کے ساتھ علماء نے بیان کیا کہ اگر امت پیغمبر کے راستے پہ ڈٹی رہتی ہے تو دشمنوں کے دلوں میں ان کا رعب بھی ویسے ہی ڈالا جائے گا جیسے محمد کریم کا رعب اللہ نے دشمنوں کے دلوں میں ڈالا تھا. صلی اللہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان. اللہ اکبر. فرمایا تمہارا رعب دشمنوں کے دلوں میں ہم ڈال لیں گے، اور وہ جو رعب عرش والا ڈالے گا وہ رعب اسلحے کا محتاج نہیں ہے، وہ رعب عدد کا محتاج نہیں ہے، وہ رعب بہت زیادہ تیاری کا محتاج نہیں ہے. اللہ والے بن جائیں جس حال میں بھی ہیں، محنت اور کوشش کے بعد دشمن جہاں بھی ہوگا وہ لرزہ بر اندام رہے گا. اور دیکھنا ہو تو صحابہ کرام کو دیکھ. تو پہلی بات ارشاد فرمائی اللہ رب العالمین نے میری مدد اس طرح فرمائی کہ دشمن اس کے دل میں میرا رعب ڈالا جاتا ہے. کب؟ جب میرے اور اس کے درمیان فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ 1 ماہ کا. دوسری چیز جو عطا فرمائی اور آپ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، فرمایا ساری کی ساری زمین کو میرے لیے مسجد اور طاہر کرنے والا بنا دیا گیا. معنی کیا ہے؟ کہ ساری زمین اس پر ہم نماز ادا کر سکتے ہیں، ساری زمین اس پر نماز ادا کر سکتے ہیں. اور طہورہ سے مراد یہ ہے کہ زمین پر جو مٹی ہے پانی نہ ملے تو اس سے تیمم کر کے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے. تیسری بات فرمایا اس لیے تم میں سے جو شخص جہاں نماز کو پائے وہاں نماز کو ادا کر لے. تیسری چیز فرمایا کہ مال غنیمت جو کافروں سے حاصل ہوتا ہے اسے اللہ نے میرے لیے میں حلال قرار دیا، اور مجھ سے پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہ تھا. جنگ کرتے، لڑتے، قتل ہوتے، قتل کرتے، اور اس کے بعد جو دشمنوں کی چیزیں ہاتھ آتی آسمان سے آگ اترتی اور وہ ساری کی ساری غنیمت کو اٹھا کر لے جاتی یا جلا دیتی. تو غنیمت دشمن سے جو حاصل ہو وہ اس امت کے لیے اللہ جل شانہ نے حلال فرمائی ہے. چوتھی چیز فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے شفاعت عطا فرمائی ہے. اللہ جل شانہ نے مجھے شفاعت عطا فرمائی ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اور پانچویں اور آخری بات ارشاد فرمائی کہ ہر نبی اپنی قوم کے لیے بھیجا جاتا تھا، اور میں اسے اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کے لیے مبعوث فرمایا ہے، سب لوگوں کی طرف روانہ کیا ہے. تو یہ 5 چیزیں کس وجہ سے ہمیں ملیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی. تو جن کی وجہ سے ملیں ان کی پیروی، ان کی تابعداری، ان کی فرما برداری اور اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے مطابق بنانا. اللہ رب العالمین ایسا کرنے والوں کو کیا کچھ عطا فرمائیں گے، اس کا احساس قیامت کے دن ہوگا کہ کاش ہم نے زندگی ساری کی ساری
अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मदीने वाले के बतलाए हुए रास्ते पर गुजारते तो आज जहां पहुंचे हैं मालूम नहीं अर्श वाला इससे और कितना बुलंद वाला मुकाम व मर्तबा अता फरमा देता। व आखिर दावाना अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये डॉक्टर फजल इलाही साहब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।